الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور تمام مسجد کے محلے کے ذمہ داران اور محلے میں بسنے والے تمام مصلی حضرات، حجاج کرام، سب سے تو پہلے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا اس بابرکت محفل میں استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. آپ کا آنا ہمارا آنا مبارک ہو، مبارک ہو. یہ مبارک اور استقبال اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم یہاں جڑے ہیں اور اکٹھا ہوئے. نبی کے نام پر جڑنا، نبی کے باتوں کو سننا اور نبی کے لائے ہوئے احکامات کو بیان کرنا، یہ مستقل عبادت ہے. دوستو، جس ذات کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس ذات کے بارے میں منہ کھولنا ہم جیسوں کے لیے گناہ ہے، سمجھ لی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کاش کہ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر انسان، آپ سے خوبصورت انسان، آپ سے اچھا انسان کسی ماں نے نہیں جانا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ دنیا کے اندر تمام عیبوں سے پاک ہو کر تشریف لائے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا ہو. حسان بن ثابت یہ فرما رہے ہیں کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی ویسے ہی اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا. محترم بزرگو، دوستو، ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ویڈیوز میں، آڈیوز میں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ویڈیو کی بات آئی تو میں ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ بہت ساری وہ ویڈیو جو آپ کے موبائل میں آنے کے قابل نہیں ہیں، بہت ساری وہ کتابیں جو آپ کے ٹیبل پر جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں آنے کے قابل نہیں ہیں. اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور دل کے جو کاپی ہے اس پر آپ نوٹ کر لیجئے. ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے اور ہر ویڈیو دیکھنے کے قابل نہیں ہے.
دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، ہر ویڈیو جو بیان کیا جاتا ہے اس پر وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ منبر رسول، یہ علماء کا حق ہے، آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دوا کس سے لکھانے جاتے ہیں؟ میڈیکل میں جاتے ہیں نہ انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو کھوجتے ہیں، اگر کوئی زیادہ بیماری ہو جائے، اللہ ہم سب کو بیماری سے بچائے، اس سے بھی کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو اس بیماری کا ہم اسپیشلسٹ کھوجتے ہیں۔ آئی اسپیشلسٹ کون ہے، ڈینٹسٹ کون ہے، ایم ڈی کون ہے، میڈیسن کون ہے، سرجن کون ہے، اس طرح سے ہم کھوج کر جاتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو بیان کرنے والا ہے یہ کون ہے، اسے کس نے حق دیا ہے۔ وہ باتیں بیان کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، وہ باتیں بیان کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں اور تبع تابعین کے اقوال میں، ائمہ مجتہدین کی زندگی میں، ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ باتیں بیان کرنے کا اسے کس نے حق دے دیا؟ اور ہم اور آپ ویڈیو دیکھ کر، چونکہ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میرا ایک چینل یوٹیوب ہے، لوگ وہاں بھی سوال کرتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر ہے ایک میرا صبح 10 سے لے کر 12 تک، اس میں کال آتی ہے، لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں انجینئر صاحب فلاں ملک سے فلاں انجینئر صاحب نے یہ مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا کہ بیمار ہوتے ہو تو انجینئر کے پاس دوا لکھانے جاتے ہو بھائی؟ دین کے معاملے میں ہمیں دین کی معلومات کرنا ہے تو معتبر کتاب، اوتھینٹک کتاب جسے کہتے ہیں، جہاں ریفرنس ہو قرآن کا، جہاں ریفرنس ہو حدیث کا، جہاں صحابہ کی سیرت کا ریفرنس ہو، اور ایسے علماء جو معتبر علماء ہیں عالم سے، ایسے علماء سے آپ مسئلہ کو پوچھے، دریافت کریں۔ آپ نے موبائل لیا، یوٹیوب کھولا، سرچ کیا، دیکھ، علماء نے 12 سال 15 سال مدرسے کے اندر دال روٹی کھا کر، نمک روٹی کھا کر اور چٹائیوں میں بیٹھ کر زندگی گزار دی، اور ہمیں دین کس سے؟ دوسرے سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے کھپا دیا، اپنے رات کو اپنا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جوانی کو کھپا دیا، اور ہم نعوذ باللہ من ذالک نیٹ پر اور یوٹیوب میں جس کے ویڈیو دیکھ کر ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیان کرنے والا کون عالم ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے۔ یہ بیچ میں آ گئی ویڈیو کی بات، اس لیے میں نے آپ حضرات کو کہہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دنیا کے اندر مسلمان، غیر مسلم بھائی، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پوری دنیا انسانیت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جس قرآن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنے والے ہیں وہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ یہ سوچئے، غور کیجئے کہ کیا قرآن ہمیں صرف مسجد میں اور مدرسہ میں ہی گائیڈ کرتا ہے؟ بازار میں، مارکیٹ میں، تجارت میں، میڈیکل میں، یہاں ہمارا قرآن ہمیں گائیڈ نہیں کرتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں نے دین کو محدود کر دیا ہے، لمٹ کر دی۔ یہ دین دنیا کے ہر شعبے میں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مارکیٹ ہو، چاہے دکان ہو، مکان ہو، کھیت ہو، وہاں بھی دین چلتا ہے۔ یہاں دارالاسباب ہیں، یہاں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بیمار ہوتی ہیں تو شریعت کا کیا حکم ہے کہ ماں بہنوں کو لیڈیز ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ حالانکہ اگر لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہے تو جینس ڈاکٹر کے پاس جانا یہ شریعت میں اجازت ہے، لیکن اگر لیڈیز ڈاکٹر ہے تو لیڈیز ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ بولا ہے نا شریعت، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر سماج میں، سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں اگر ڈاکٹر نہیں ہیں تو یہ ڈاکٹر بنانا، ڈاکٹری پڑھانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔
نہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے نا کہ ہمارے سماج میں لیڈیز ڈاکٹر، مسلمان بچیاں ڈاکٹر بنے، مسلمان لڑکے ڈاکٹر بنے. یہ دین کا تقاضا ہے، نہیں ہے. ایک ایماندار ایڈوکیٹ اگر ایڈوکیٹ میں وکالت میں ایمانداری کرتا ہے، اس کی وکالت یہ دینداری ہے. ایک تاجر، دکاندار، بزنس مین اگر اپنی دکان کے اندر دین کو فالو کرتا ہے، میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. میں آپ کو حدیث سناؤں گا. ایک صحابی رسول کے ہاتھ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو مزدوری کرتے تھے، حلال کمائی کرنے کے لیے وہ مزدوری کرتے تھے، تو دیکھا ہاتھ پر نشان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی یہ کیسا نشان ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، حاجرہ کرتا ہوں، ہمارے بال بچے ہیں، ان کو حلال کمائی کرنے کے لیے دن بھر میں حاجرہ کرتا ہوں اللہ کے رسول، جس کے لیے ہمارے ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے. قربان جائیے اس نبی رحمت پر جو تاجدار بطحا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد عربی، سارے لوگ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آل و اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو حلال کمائی کرنے میں جو ہاتھ کے اندر ایسا نشان پڑ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے میں اگر داغ اور نشان پڑ جائے، اس حصے کو، اس ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مسلمانوں جانتے ہو، امانت دار تاجر، امانت دار بزنس مین کل قیامت کے میدان میں التاجر الامین مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. صرف اپنی تجارت کے اندر نبی کا لایا ہوا دین کو اگر سامنے رکھ کر تجارت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کو اس کے اندر اس تجارت میں پورا کرتا ہے، میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اور ہم کیا جانتے ہیں؟ دین اقول مسجد سے، دین اقول داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ دین ہٹوئے. مسلمان اتنا جانتا ہے، حالانکہ دین اس کا نام نہیں. افسوس کا مقام ہے آج جو غیر مسلم ہمارے ماں بہنیں ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ مسلمان جب تک مسجد میں ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. یہ عورت بھی جانتی ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے عورت تیل پھکانے کہاں آتی ہے؟ کیوں مسجد میں صرف آتا ہے؟ آپ کے گھر میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ جانتی ہیں کہ مسلمان مسجد میں ہوتا ہے. آج کا مسلمان تو مسلمان ہے، مسجد سے باہر نکلا اس کا ایمان ختم. حالانکہ ایک زمانے میں پوری دنیا جانتی تھی کہ مسلمان کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی غیر محرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اخلاق کا جو اعلیٰ کوالٹی ہو سکتی ہے اس چیز کو اس دنیا کے اندر میں قائم کر کر جاؤں، اس کا نمونہ پیش کر جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ کو میں پیش کر کے جاؤں. اور کیسا اخلاق؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکل کر اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو پورا سماج آپ کا بائیکاٹ کیا. 3 سال تک شعب ابی طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو، آپ کے ماننے والوں کو، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، پورا بائیکاٹ کر دیا. سوشل بائیکاٹ. کیسے بائیکاٹ؟ آج تو جیلوں کے اندر بھی جو بند کیا جاتا ہے نا، ان کو کھانا، پانی، دوا دارو سب دیا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا تھا تو بات چیت، ٹرانسپورٹ، کوئی کسی کو آنا جانا نہیں ہے. پانی بھی روک دیا، کھانا بھی روک دیا، ہر چیز روک دیا. آپ سوچئے 3 سال تک بچے بھی تھے، بھوک سے بلک گئے، موتیں ہونے لگی. صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور کہا متی نصر اللہ،
اے اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ تھے، استقلال کے پہاڑ تھے. کہا میرے صحابہ غم نہ کرو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ان قریب ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ جو قید بند کرنے والے تھے اس دنیا سے مٹ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور اس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا. ظالم جو تھے، مشرکین جو تھے، ستانے والے تھے، اس دنیا سے ان کا نام مٹا، نشان مٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نام لیوا قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے. کہ جو مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، قرآن اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رب العزت جو حالات لاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر میں، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے. لیکن ایسے وقت میں قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں کاٹا جائے گا، تمہیں بدنام کیا جائے گا، ہر اعتبار سے بدنام کیا جائے گا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، تمہارے خلاف بکے گا، تمہارے خلاف لکھا جائے گا، تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. مسلمانوں ایسے وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرنا اور اللہ سے نا امیدی مت چھوڑنا اور دل کو چھوٹا مت کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دنیا کی عزت، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی عظمت، حکومت و حکمرانی اللہ مسلمانوں میں قدمے میں لا کر رکھے گا. لیکن شرط صرف ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، تم کامل مسلمان بن جاؤ. ہم نے اسلام کو کتنا محدود کر دیا، دین کو کتنا محدود کر دیا. آپ جہاں ہیں وہیں سے اسلام کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے مسلمان تو اپنی ڈاکٹری میں وہ کسی غریب کا پیسے کے لیے پیٹ نہ کاٹے. خدا کی قسم اگر ڈاکٹری کے اندر اس نے دین کو سامنے رکھ لیا، وہ ڈاکٹری اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. میں کہتا ہوں حدیث کے روشنی میں اگر کوئی ایڈوکیٹ ہے اور یہ سمجھ لیا کہ میں ناحق مقدمہ، غلط مقدمہ دائر نہیں کروں گا اور کسی کو غلط نہیں پھنساؤں گا، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، میں انشاءاللہ اس کا کیس لڑوں گا اور اس کے انصاف دلاؤں گا، آپ یقین جانیے عمل کے ذریعے سے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. آپ اس چیز کو معمولی مت سمجھیے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتاتا ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق جس کو بولتے ہیں، جنہیں مجھ سلام کری وہ میں سلام کری، جنہیں مور لوگت کتھا پاتی وہ میں تو لوگ کتھا پاتی ہیٹو اخلاق بنے گی نا. یہ حدیث میں اسے اخلاق نہیں کہا گیا. جنہیں مجھ دیبو میں تیک دیم، جنہیں مجھ سلام کری وہ میں تیک سلام کری، جنہیں مجھ مات دیبو میں تیک مات دیم. یہ اخلاق اور یہ اسلام سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہ اسلام اور اخلاق نہیں ہے. اخلاق کہتے ہیں جو گالی دے اسے دعائیں دو، جو تمہیں ستائے اسے معاف کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہو، جو لوگوں کے بڑوں کا عزت کرتا ہو، چھوٹوں پر رحم کرتا ہو، علماء کا احترام کرتا ہو، جو قوم کے رہبر ہے، رہنما ہیں، ان کا احترام کرتا ہو، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتا ہو، پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا نہیں کرتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور رات بھر تہجد پڑھتا ہے، اس آدمی سے وہ آگے نکل جائے گا. فتح مکہ ہمارے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں بہت فیمس ہے. مکہ جب فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آدمی جب ملک کو، کنٹری کو فتح کرتا ہے تو کیسے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ داخل ہوتا ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا تو اونٹنی پر بیٹھے تھے اور دیکھنے والوں نے، غیروں نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایسے جھکا ہوا ہے. میں نے عاجزی، انکساری، نرم طبیعت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہی تھی. اور جو کفار مشرکین تھے، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا،
ان کا کلیجہ نکال کر چبا گیا تھا. اور جب مکہ فتح ہوا تو موقع تھا کہ دشمن مسجد کے اندر، مکہ کے صحن کے اندر، جس مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر کفار و مشرکین نے مجبور کر دیا تھا، اس مکے میں فتح ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. دیکھا دشمن ہیں اور دشمنوں کا سردار موجود ہے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کے چچا کو شہید کیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، بے شمار لوگوں کو گھائل کیا. وہ سارے دشمن آج مکہ کے صحن میں موجود ہیں اور سب دشمنوں کو یقین ہے آج ہمیں سزا ملے گی، آج ہم کو فیصلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسلام کے دشمنوں، اے میرے دشمنوں، تم کیا سوچ رہے ہو آج میرے بارے میں، آج تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں. تمام کے تمام دشمنوں نے کہا کہ آپ تو بڑے دل والے ہیں، آپ تو بڑے نرم طبیعت ہیں، آپ تو بہت ہی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کا دل تو بہت نرم ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ رحم کر دیں گے. یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، آج سب کے سب آزاد ہو جاؤ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جتنے دشمن تھے یہ چیز سننا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے لگ گئے. قرآن کہتا ہے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں ہوتا، آپ اگر نرم طبیعت نہیں ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام کے جانثاروں کا مجمع آپ کے سامنے اکٹھا ہوتا ہے یہ کبھی اکٹھا نہیں ہوتا. کفار مشرکین نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے بات بچار کو دیکھ کر، ویوہار کو دیکھ کر غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے اندر اس امتی کے لیے تڑپتے تھے، اس تڑپ کو، اس کوہن کو دیکھ کر غیر اسلام لے آئے. آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں. آج مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں. اسلام سے نفرت، قرآن سے نفرت. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. علامہ اقبال نے کہا تھا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان، پوری دنیا کہتی ہے مسلمان ختم ہو گئے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، اصل مسلمان ہے کہاں. میرے محترم بزرگوں دوستو، علماء کرام یہاں موجود ہیں. سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ سبھی جانتے ہیں. اقرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کو سب سے زیادہ جس بات کو زور دے کر بتانا تھا وہ ایجوکیشن تھا، وہ تعلیم تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو وحی آئی وہ کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، اقرا پڑھیے. لیکن آج پوری دنیا کے اندر مسلمان سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ کون ہیں؟ مسلمان. پوری دنیا میں ایک کوئی مسلمان ڈاکٹر علاقے میں آ جاتا ہے، مسلم ڈاکٹر، مسلم IAS IPS، مسلم DIG ہوئے. میں نے مسلمانوں کے لیے یہ ڈگری لینا اور ہائی ایجوکیشن حاصل کرنا یہ ایک طرح سے میں نے تعجب آسرت کو تھا ہوئے، کیسے ایسا ہو گیا، عجیب بات ہو گیا. وہ مسلم ہو، ارے میرے بھائی ہو، ایک وقت تھا کہ پوری دنیا جیسے آج یورپ کنٹری میں جا کر ایجوکیشن حاصل کرتی ہے، پوری دنیا اسلامی ممالک میں، اسلامی کنٹری میں جا کر ایجوکیشن حاصل کرتی تھی. یہ تاریخ ہے. فادر آف میڈیکل کون ہے؟ جالینوس کو کون نہیں جانتا؟ افلاطون کو کون نہیں جانتا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کا ہم تعلیم کیا حاصل کریں گے، دین بھی ہم نہیں جانتے. ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، کچھ نہیں ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم فٹ بال گیم کی طرح ہیں، چاروں طرف سے ہمیں لات مارا جا رہا ہے، لیکن کیوں لات مارا جا رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. ہم خالی رونے میں لگے ہوئے، او اینے کا آمو کے اینے کا کوری ایسے
گورنمنٹ چینج ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، میرے محترم بزرگ دوستو، یہ رونے سے مسلمانوں کا حالت چینج نہیں ہونے والا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کہتا ہے مسلمانوں جب تک تم بدلنا نہ چاہو گے تب تک تمہاری حالت نہیں بدل سکتی، جب تک تم بدلنا نہ چاہو تمہاری حالت نہیں بدل سکتی۔ تم دل میں ارادہ کر لو کہ ہم بدلیں گے، زندگی کے اندر اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور آج سے اپنی نیو جنریشن، اپنی نسلوں کی فکر کریں گے، ان کی دین کی بھی فکر کریں گے، ان کی دنیا کی بھی فکر کریں گے۔ اگر ہم نے ٹھان لیا کہ انشاءاللہ ہمارے بچے ایک طرف ڈاکٹر بھی بنیں گے، دوسرے طرف یہ قرآن کا حافظ بھی ہوگا، قرآن کا عالم بھی ہوگا، اگر ہم نے جس دن یہ ٹھان لیا میرے محترم بزرگ دوستو، اس دن مسلمانوں کی حالت سدھر جائے گی۔ اللہ کے رسول کی سیرت سے تعلیم سب سے اوپر۔ تعلیم کیا ہے؟ میں آپ کو سیرت سے بتا رہا ہوں، تعلیم سب سے اوپر ہے، ایجوکیشن سب سے اوپر ہے۔ بغیر ایجوکیشن کے، بغیر تعلیم کے، خاص طور سے دین کی تعلیم کے، مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، جو جہالت ہے میرے محترم بزرگ دوستو، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تھوڑے دن پہلے چاولپا مدرسہ میں وہاں میٹنگ تھی، میٹنگ کے اندر لوگ یہ بات کر رہے تھے چاولپا مدرسہ ماڈرن ایجوکیشن آنی بولا گیا، بھال کو تھا آنی بولا گیا، ٹھیک ہے لاؤ، اچھی بات ہے، لانا چاہیے ماڈرن ایجوکیشن، لیکن 2 سال سے یہ مدرسہ ختم ہو گیا۔ جو استاد، جو عالم پوری زندگی اپنے مدرسے کو دے دیا، قوم کے دے دیا، ایک حالات آیا کورونا کا، کووڈ، یہ تو ایک حالات ہے نا اللہ کی طرف سے، اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے پیے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے نائب ہیں، نبی کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ ہم نے، قوم نے ان کا کیا فکر لیا؟ نبی کے وارثین کے ساتھ امت نے یہ حال کر دیا کہ جس طرح سے مدرسہ، مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، ایسے مدرسہ کو بنانا ثواب کا کام ہے، مدرسہ کو آباد رکھنا ثواب کا کام ہے۔ جس طرح سے مسجد ویران ہو گئی تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی مدرسہ ختم ہو گیا، مکتب ختم ہو گیا، خدا کی قسم مسجدوں میں امام تک نہیں ملیں گے اور جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں ہم مدرسوں کو بھول گئے، مسجد کے امام کو ہم نے چھٹی دے دیا نعوذ باللہ، چونکہ ہم سے علماء جڑے ہوئے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں کم سے کم 12 علماء کو میں نے سیٹنگ کیا، اب بھی 4 عالم کو بلا کر میں نے جگہ جگہ سیٹ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ علماء کس حالت میں چل رہی ہیں، یہ ہماری دینی تعلیم کی حالت ہے۔ 10 لوگ رکھ کر ایک عالم کو رکھ سکتے ہیں، اللہ نے ایسا آدمی بھی، ابھی بھی میرے گرام بازار میں ایک ایکسٹرا سے ہم عالم حافظ رکھے ہیں۔ وہ اسکول کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا انٹرویو لے کے، اگر صحیح میں بہت تیز بچے ہیں تو ان کو ہم اسکول کے ساتھ حفظ کرا رہے ہیں۔ 11 بچے، جس میں ایک میرا بھی بچہ 6 سال کا ہے، وہ 10 پارہ الحمدللہ ناظرہ مکمل کر لیا۔ آپ حضرات دعا کریں، میرے بھائی مولانا جانتے ہیں، ان کو لے جا کر میں نے دکھایا، انہوں نے بہت بیچارہ دعا بھی کیا، ان لوگوں کی دعاؤں کی بدولت تو الحمدللہ 10 گارجین 1,000 روپیہ کر کے وہ جناب کو 10,000 روپیہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم محلے کے اندر دین کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اتنے محلے میں لوگ ہوتے ہوئے نبی کی سیرت، نبی کے لایا ہوا قرآن، نبی کی لائے ہوئے حدیث کو بتانے کے لیے اور اس کو پڑھانے کے لیے پورا محلہ مل کر ایک جناب نہیں رکھ سکتا، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ اس لیے اگر مسلمان 2 کام کر لے، پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ کے حکم کو زندگی میں داخل کرے، نبی کے طریقے کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، تجارت میں، بزنس میں، دکان میں، مکان میں، ہر جگہ اگر نبی کو فالو کرنے لگے، اور دوسری بات آپس میں اتحاد ہو جائے، یونٹی ہو جائے، مسلمان سے جھگڑا نہ کرے، دین کے نام پر یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ جماعت اسلامی، دین کے نام پر مسلمانوں نے بٹوارہ کر لیا، یہ بٹوارہ کو ختم کر دیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی۔
اور اللہ نے جیسے پہلے عزت دیا تھا آج بھی مسلمانوں کو عزت دے گا. یہ میرا وعدہ نہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، ان کنتم مؤمنین. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی، ارادہ کرنا اور نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں گے، اپنا ایک روٹین بنائیں گے، اپنے گھر کا ایک روٹین بنائیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے کہ نبی کا یہ طریقہ ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، گھر کے اندر ہم ہر بات کرتے ہیں لیکن دین کی بات نہیں کرتے. دین کی بات بیوی کے سامنے کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، دین کی تعلیم کرنے میں ہمیں شرم. کوئی بھی کتاب، دین کی کتاب ہو، اچھی کتاب ہو، قرآن کی تفسیر پڑھیے، آپ اپنے گھر والوں کو وقت دیجیے، ٹائم دیجیے. موبائل بند کر کے جب گھر میں گھسیں تو قانون بنا دیجیے، جتیا گھرت ہمام مور موبائل، تمہار موبائل، اور بھی کوئی موبائل ہے سب ایک ٹکیا ٹوکری میں ڈال دیں گے. اس وقت کوئی موبائل نہیں چلائے گا، بیٹھیں گے انشاءاللہ، بیٹھ کر بات کریں گے. یہ بات نہ کرنے کی وجہ سے گھر اور خاندان برباد ہو گیا. یہ موبائل نے برباد کر دیا، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا. ماں باپ ماشاءاللہ دیندار ہیں، پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، نماز قرآن کرتے ہیں، لیکن بچی نے موبائل میں غلط تعلقات کر کے دوسرے کے ساتھ چلی گئی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بولیے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولیے. آنکڑے موجود ہیں. اس لیے موبائل پر کنٹرول. اس موبائل نے دین کا جنازہ نکال دیا، ہماری بچیوں کو ہمارے ہاتھ سے نکال دیا، ہماری بچیوں کو ہمارے ہاتھ سے نکال دیا. یہ غیروں کے ساتھ چلی گئی، ہماری نوجوان نسل کو ہمارے ہاتھ سے نکال دیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک صاحب 3 جمعے کو دن کو 10 بجے فون کر مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجیے، ایسا کر جی چاہتا ہے میں سوسائڈ کر لوں. رات کو 11 بجے جاتا ہوں، میری بیوی ویڈیو کالنگ میں لگی رہتی ہے. میں نے ان سے کہا میرے بھائی، یہ بیوی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل، یہ آئی فون کس نے لا کر دیا؟ اگر آپ نے آئی فون دیا ہے اور موبائل دیا ہے تو موبائل کے چلانے کا طریقہ کیوں نہیں سکھلایا؟ اپنے گھر کے اندر روٹین اور نظام کیوں نہیں بنایا؟ اگر اس گھروں کے اندر ماحول نہیں بنائیں گے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ گھر جہنم کا نمونہ بنے گا. لیکن اگر ہم نے ارادہ کر لیا گھروں کے اندر دین کو لائیں گے، اپنی ماں بہنوں کے اندر دین کو داخل کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، اسکول میں بھی پڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دین کی فکر کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے، دنیا میں ابھی آپ کو جنت کا مزہ ملے گا. آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل طریقے سے زندگی کے اندر داخل کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.